تم لوگ تو بات کھا کر بیٹھا ہے ارکٹا لیکن ختم نبوت پر پڑھوں گا، لیکن مجاہد زندہ باد بولو گے انشاءاللہ؟ کس طرح بولو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر. سب تیار تو انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی غیب بنیاد. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. اب سننا پیغام میسج، اس سے کرے گا جو انکار، اور آواز سے بولو مسلمان نہ کافر، قادیانی مسلمان نہ کافر. میرے پیارے بھائیوں، بنگلہ دیش کے سنسد کے مطابق ہم یہ آئین چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سنسد میں اس بل کو پاس ہونا چاہیے کہ یہ قادیانی ناستک کو کافر قرار دیا جائے. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار تو انشاءاللہ؟ اچھا بھئی، سنگیت پڑھنے کون سا ہے؟ وہ میرا نبی ہے ختم نبوت ہے؟ وہ میرا نبی ہے؟ میرا نبی نہ ختم نبوت پڑھنے سنتے ہیں. میرا نبی، میرا نبی. اچھا، مل کے پڑھو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی. شبہ زورے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے. صلی اللہ احمد گے محمد گے وہی ختم رسول گے، مخدوم مربی گے وہی والی کل گے. اس پر کی نظر، اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سب مل کر پڑھے، آواز کے ساتھ پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت علاقے غازی پور کے باسیوں، یوتھ آف غازی پور، ینگسٹر آف غازی پور، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور قرآن پاک کے اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی، حافظ قرآن میں دستار بندی سجنے کی، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. آج میرا آپ کے اس محفل میں آنا یہ بالکل ناممکن تھا، اور میں چٹاگنگ سے جب سفر میں گیا تو کوئی بھی مجھے بیمان کے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے غازی پور کے ایک میرا بھائی مولانا عتیق اللہ صاحب، ان کا کوئی بھی انوائٹ میں کینسل نہیں کر سکتا بھائی، اتنی محبت ہے ان کی. تو غالباً آخری بیمان تھا جس پر ہم پہنچے، اور اس میں بھی پتا چلا کہ غازی پور کے روڈ میں کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور خوب پچور جام میں وہ راستہ ہے. ہم لوگ خیر بہت گھوم پھر کر الحمدللہ اللہ نے آپ حضرات کی زیارت کروائی. الحمدللہ. تو میں آپ حضرات کو سب سے پہلے سوری کروں گا، آپ میرے سوری ایکسیپٹ کریں کہ آپ کو میں نے بہت تکلیف دیا، لیکن اللہ رب العزت کے اس بابرکت محفل میں آنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی بھی اور پھر اس پر سننے کی، اور آج جو یہ خوبصورت سنگٹن جو مدرسے کی جانب سے ایک خوبصورت واعظ محفل جو سجائی گئی ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں اپنے پیغمبر، اپنے رسول کو بھیجے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دھرتی پر آئے. اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو الگ الگ معجزات عطا کیا، ہر ایک پیغمبر کو الگ الگ ڈیفرنٹ معجزات ڈیفرنٹ کنٹری کی طرف، ڈیفرنٹ سٹی کی طرف بھیجا. اور ہر ایک پیغمبر کو جب اللہ نے ایک ہی محنت پر لگایا، وہ محنت یہ تھی کہ رب کائنات نے جو اس ساری سرزمین کو پیدا کیا، قانون اور سب کچھ عدالتی نظام، ساری روئے زمین کے انسان، جنات، سارے حیوانات، نباتات، شجر، ہر چیز اللہ کے تابع دار ہے.
اور اس کو بنانے والا رب کائنات کو لوگوں تک اس بات اس میسج کو پہچاننا، اس میسج کو فارورڈ کرنا، پہنچانا کہ آسمان کو اونچا کرنے والا کون؟ سب بولو، آسمان کو اونچا کرنے والا کون؟ پہاڑوں کو زمین پہ گاڑنے والا کون؟ زمین کو بچھا دینے والا کون؟ آسمان سے بادلوں سے بارش برسانے والا کون؟ اور پھر اس زمین سے ان سارے فروٹس کو، ان سبزیوں کو اگانے والا کون؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنے اس ساری کائنات کے تذکرے کو بڑی خوبصورتی سے، بڑی سندری سے، بیوٹیفل اللہ نے اپنے اس خوبصورت قرآن مجید میں کیا خوب فرمایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اے میرے بندو، اے پیپلز، دیکھو آسمان کی طرف اس کو میں نے کیسے بلند کر دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو پہاڑ کی طرف اس کو میں نے کیسے گاڑ دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو زمین کی طرف اس کو میں نے کیسے پھیلا دیا۔ رب کائنات نے اپنے ایک ایک ساری نعمتوں کو شمار کرایا۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، رب کائنات کہتا ہے بے شک بادل سے پانی برسانے والے ہم ہیں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، اور پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس میں سے سارے نباتات، فروٹس اور پھل کو اگایا، وَعِنَبًا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، ساری کائنات والے کو رب کائنات نے بتایا ان ساری چیزوں کو پیدا کس نے کیا، تو ساری مخلوقات نے بولا اللہ نے۔ رب کائنات نے جب آدم کی بنیاد رکھی، فرشتوں کے سامنے رکھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، رب کائنات نے ساروں کو حکم دیا، آرڈر دیا سجدہ کرنے کا، سب نے سجدہ کرا سوائے ابلیس کے، اس نے رب کو پہچانا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی رب کائنات نے اپنے مختلف پیغمبروں پر 4 کتابیں نازل کری، توریت، زبور، انجیل، اور چوتھی کتاب کا نام قرآن مجید کو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایک ایسا معجزہ دیا، ایک ایسی خوبصورت کتاب دی، ایک ایسی بیوٹیفل بک دی کہ جس کا ثانی کوئی نہیں۔ رب کائنات نے توریت میں بھی قرآن کا ذکر کیا، زبور میں بھی قرآن کا ذکر کیا، انجیل میں بھی قرآن کا ذکر کیا، پھر قرآن مجید میں توریت کا ذکر کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، انجیل کا بھی ذکر کیا، زبور کا بھی ذکر کیا۔ ان تینوں کتابوں میں رب کائنات نے آدم سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر تک سارے نبیوں کا ذکر کیا۔ ان تینوں کتاب میں رب کائنات نے بتایا تمہارے آخری 6 نبی وہ محمد ہوں گے، تمہارے لاسٹ پروفٹ وہ محمد ہوں گے۔ رب کائنات نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو ڈیفرنٹ معجزات دیے، لیکن ان سارے اور معجزات کو پھر آپ نے آخری 6 نبی کو عطا کر دیا۔ رب کائنات نے سب سے خوبصورت، سب سے مضبوط، سب سے سندر، سب سے بیوٹیفل، سب سے پاورفل جو معجزہ دیا وہ اپنے پیغمبر کو قرآن مجید کے صورت میں دیا۔ جب میرے محبوب پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی،
وحی کے ذریعے صحابہ کرام اس کی تلاوت کرتے، مکہ کے ناستک کہتے یہ تو کوئی کویتا ہے، یہ تو کوئی اسٹوری ہے۔ رب کائنات نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر چیلنج قبول کرو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں یہ کوئی کویتا لگتی ہے، کوئی اسٹوری لگتی ہے تو کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، لیکن کوئی بھی ناستک اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ساری کائنات اس قرآن مجید کو کیا ایک آیت کو بھی رب کائنات کے مقابل میں نہیں لا سکا۔ اس قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو، زبر کو، زیر کو، پیش کو، تشدید کو، حروف مقطعات کو جس طرح رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر پر اس کتاب کو نازل کرا، الف لام میم سے لے کر والناس تک ساری صورتوں کو، ساری منزلوں کو، سارے پاروں کو رب کائنات نے 1400 سال پہلے، 1400 سال قبل اس قرآن کو نازل کرا۔ نازل کرنے کے بعد رب کائنات نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے محبوب پیغمبر آپ ٹینشن مت کریے، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، اس کتاب کی سیکورٹی ہم دیں گے، اس کو محفوظ ہم نے کر دیا۔ رب کائنات کہاں پر محفوظ کرا؟ فی لوح محفوظ۔ رب قرآن نے کہہ دیا یہ تو لوح محفوظ میں موجود ہے، موجود تھا، موجود رہے گا۔ ساری کائنات والوں نے دیکھا کہ اس قرآن کو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کے سینے میں سیف کر دیا، ابو بکر کے سینے میں سیف کر دیا، عمر فاروق کے سینے میں، عثمان غنی کے سینے میں، حیدر کرار کے سینے میں، صحابہ کرام کے سینوں میں اس قرآن کو سیف کیا۔ رب کائنات نے سب کو دکھایا، نبی کے بعد صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کری، اس کے بعد تابعین نے امام ابو حنیفہ کے سینے میں سیف کیا۔ رب کائنات نے دنیا کو دکھایا، نبی سے صحابہ نے لیا، اس کی حفاظت کری، صحابہ سے تابعین نے لیا، اس کی حفاظت کری، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اس کی حفاظت کری۔ کرتے کرتے اس قرآن کی محنت پہنچی ہندوستان کی سرزمین کے دیوبند پر، جہاں پر حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایکسپٹ کری۔ کرتے کرتے دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، قاسم نانوتوی، محمود حسن گنگوگی سمیت سارے اس زمانے کے علماء نے اس کی حفاظت کری۔ کرتے کرتے مدرسے سے مدرسے بنتے چلے گئے، حافظ سے حافظ بنتے چلے گئے۔ ساری دنیا والوں کو رب کائنات نے دکھا دیا کہ اس قرآن مجید کے سامنے جو بھی ناستک اٹھے گا، رب کائنات اس ناستک کو ختم کر دیں گے، لیکن اس قرآن مجید کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، اسلام شکر اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ساری دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا کے ناستک اس قرآن مجید کے اگینسٹ، ان مسلمانوں کے اگینسٹ ہے۔ اے بے ٹھیک ہے نہیں، اے جمک رہا، جمک بولتے نا نوجوانوں کو، جبک جبک جبک، ینگسٹر جبک بولو آواز سے، ٹھیک ہے نہیں؟ ساری دنیا کے ناستک اس وقت قرآن کے اگینسٹ ہے، اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، لیکن ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں
ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھ لینا اس بات کو، جب تک ہم مسلمان کے دلوں میں ایمان ہے، جب تک ہم مسلمانوں کے سینوں میں قرآن ہے، جب تک ہم مسلمان کے دلوں میں رب کا ایمان ہے، اگر کوئی بھی ناستک اس قرآن کے اگینسٹ آئے گا، ہم مسلمان مل کر ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، آج آپ دیکھیے ہم مسلمان اگر جس کنٹری پر، جس ملک پر، جس جگہ پر مسلمان ہے اس جگہ پر ناستک ڈرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اب اپنی اپنی کنٹری میں اسلام کا غلبہ کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، خیر ہندوستان کی تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے، سارے تو وہی بیٹھے ہوئے، لیکن ہمارے اس میں بھی آپ دیکھیے، آج تک ہمارے ملکوں میں، آج تک ہمارے ملکوں کے سنسد کے اندر قرآن کا کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوتا، حدیث کے مطابق کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ آپ دیکھیے ہر دن طرح طرح کی نیوز آپ کے سامنے آتی ہے۔ آج ہی میرا سفر سنگی مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں پر بھی ایسے معاملات چلتے ہیں کہ غیر مذہبی لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر گھس کر کے ہماری مسلمان بہنوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر اسلام کا نفاذ ہوتا، خدا کی قسم جس جگہ پر اس ناستک نے یہ حرکت کری، اسی وقت پہ سپریم کورٹ کو فیصلہ جانا چاہیے تھا کہ ایسے غیر مذہبی لوگوں کو پھانسی میں لٹکانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہی رہ گئی کہ میں آپ ہمارے ینگسٹر لوگ قرآن مجید سے، قرآن کے پیغامات سے دور ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیے اس قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام نے کس قدر قربانی دی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دفعہ ایک رات کو ایک اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وہ تلاوت کرتے جاتے، باہر دیکھتے گھوڑا ہارس وہ ہنہناتا، چیخے مارتا، وہ صحابی اپنی آواز کو لوٹ نہیں پڑ رہے تھے، نیچے کر دیتے تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا، پھر یہ اپنے آواز کو تھوڑا لوٹ سے پڑھتے، پھر گھوڑا ہی نہیں ناتا، پھر یہ خاموش ہو کے تھوڑا سلو کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا۔ یہ صحابی اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس گئے، اے میرے محبوب پیغمبر، پوری رات ایسے گزر گئی، میں جب بھی لوٹری آواز سے تلاوت کرتا، باہر بندہ ہوا گھوڑا ہنہناتا، میں جب سلو ہوتا تو وہ بھی خاموش ہو جاتا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا اسٹوری ہے، یہ کیا بات ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے ان صحابی کو عرض کیا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو تلاوت کر رہا تھا اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتے نازل کر رہے تھے، اے میرے محبوب صحابی، اگر تو تلاوت لاڈلی کرتا جاتا، رب کعبہ کی قسم وہ اللہ تجھے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دکھا دیتا۔ یہ قرآن کی پاور ہے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور بڑی ہی پاور سے کہنا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ بنگلہ دیش، آگامی بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش، نیکسٹ بنگلہ دیش، آگامی بنگلہ دیش ابو بکر کا بنگلہ دیش، نیکسٹ بنگلہ دیش عمر فاروق کا بنگلہ دیش، نیکسٹ بنگلہ دیش عثمان غنی حیدر کرار کا بنگلہ دیش۔ اگر ہمیں آپ کو اپنے ملکوں میں امن چاہیے، سکون چاہیے، تو آؤ دیکھو اس ملک کو آپ ان اکابرین، ان علماء کرام کے حوالے کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 56 سالہ 57 سالہ بنگلہ دیش کو انشاءاللہ چینج کر کے ہم آپ کے ہاتھوں میں دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے
اپنے محبوب پیغمبر کو ساری نعمتوں سے، ساری وسعتوں سے، ساری رفعتوں سے، ساری عظمتوں سے، ہر چیز سے اپنے محبوب پیغمبر کو مالا مال کر دیا۔ میرے نبی کی صورت کیسے تھی؟ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب پیغمبر کی صورت کیسے تھی؟ حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں نے ایسے خوبصورت چہرہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کسی عورت نے ایسے ماں کو جنم نہیں لیا۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے پیدا کیا۔ ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا، بہت خوبصورتی عطا کری۔ اللہ کے نبی جب اشارہ کرتے رب کائنات چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی ابو جہل ناستک جب میرے نبی کے سامنے آیا چیلنج کرنے، اس نے ہاتھ میں مٹھی کے اندر کنکر رکھا، پتھر کیا رکھا؟ سب بولو بھائی کیا رکھا؟ پتھر رکھا ایسا، اور کہا محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا کی؟ جگش کیا اس نے ابو جہل، اللہ کے نبی سے سوال کوشچن کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آنسر میں دوں یا یہ پتھر آنسر دے؟ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات کے محبوب پیغمبر نے اس پتھر کو بولا، حکم دیا کہ پتھر بتا میں کون ہوں۔ اس پتھر کو اللہ نے گویا عطا کری، ہاتھ میں مٹھی میں پتھر بن ہے، لیکن اس مٹھی سے پتھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جو میرے نبی نے چاہا، جس چیز کی فرمائش کری، جس چیز کی آرزو کری، سب کچھ عطا کیا اللہ کے نبی کو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی میرے آپ کی طرح گھر پر سوتے نہیں رہے، گم نہیں کیا، آرام نہیں کرا، صرف اس فکر میں کہ اس اسلام کا پتاکا کو کس طرح سب سے زیادہ اونچا رکھنا ہے۔ ساری زندگی آپ دیکھیے، 40 سال کی عمر سے نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں کتنے سال؟ 23 ایئر زندگی میں، 23 ایئر زندگی میں۔ اس 23 ایئر میں پیارے محبوب پیغمبر نے اسلام کے پتاکے کو اونچا رکھا، طائف کے میدان پر پتھر کھا کر اپنا رقص تک دیا، صرف اس امت کے لیے، صرف اس دین اسلام کے لیے۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس دین اسلام کے خاطر ہم لوگ بھی رقص دیں گے، لیکن دین اسلام کا پتاکا ہمیشہ اونچا رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بھائی سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ نعرہ تکبیر، اسلامیر آلو، اسلامیر آلو، نعرہ تکبیر۔ حبیب اللہ ارمانی صاحب راگون، حبیب اللہ ارمانی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ میرے پیارے بھائیوں، میں شش خطا کی طرف آتا ہوں۔ لاسٹ بات، وہی میسج، وہی پیغام جو میں سارے محفل میں دیتا ہوں، اور وہ پیغام ہے ختم نبوت کا پیغام۔ کس کا پیغام؟ ختم نبوت کا پیغام۔ میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا، اللہ نے حکم دیا، وہی لے کر جبرائیل امین آئے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ کہ اللہ کے نبی شش نبی ہے۔ میں بس مختصر بتاتا ہوں، آج کل ایک ناستق قادیانی لوگ اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ قادیانی متو ہے۔ قادیانی مسلمان نہ کافر، آواز سے بولو مسلمان نہ کافر، اور آواز سے بولو مسلمان نہ کافر۔ قادیانی مسلمان نہ کافر،
میرے پیارے بھائیوں، بنگلہ دیش کے سنسد کے مطابق ہم یہ آئین چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سنسد میں اس بل کو پاس ہونا چاہیے کہ یہ قادیانی ناستک کو کافر قرار دیا جائے۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار تو انشاءاللہ؟ اچھا بھئی، سنگیت پڑھنے کون سا ہے؟ وہ میرا نبی ہے ختم نبوت ہے؟ وہ میرا نبی ہے؟ میرا نبی نہ ختم نبوت کون کا سنتے ہیں؟ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی۔ اچھا مل کے پڑھو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی، شبہ زورے زورے، وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے، صلی اللہ احمد گے محمد گے وہی ختم رسول گے، مخدوم مربی گے وہی والی کل گے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی، وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک رات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک خوبصورت لال کلر کا جبہ پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر سفید رنگ کا سادہ رنگ کا اس طرح کی لکیر لگی ہوئی تھی، چودہ رات کی چاند کی رات تھی، میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، اس کی سندری کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، ان کے سندر کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے فیس کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں شش میں اس رزلٹ پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ زندگی اور ایک بھائی میں شکل 9 بجے ناشتہ کیا اور کچھ بھی نہیں، تم لوگ تو بات کھا کر بیٹھا ہے، ارکٹا ہے، لیکن ختم نبوت پر پڑھوں گا، لیکن مجاہد زندہ باد بولو گے انشاءاللہ؟ کس طرح بولو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر۔ سب تیار تو انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی غیر بنیاد۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اب سننا پیغام میسج، اس سے کرے گا جو انکار
وہ اسلام کا غیر غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا غیر غدار، دین ہوا اس کا برباد۔ کوئی ہاتھ نہیں چنائی، کوئی ہاتھ نہیں چنائی، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شش میں کوئی ہاتھ نہیں چنے، سارے ہاتھ کو اٹھا، سب اٹھائے، سب اٹھا دو۔ میں سلگان لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے زندہ باد کہنا ہے مجاہد کی طرح۔ سب ریڈی ہو انشاءاللہ؟ ہاں، یہ زندہ باد زندہ باد ایسے نہیں چلے گا، لیڈیز کی طرح نہیں چلے گا بھائی، جینٹس لیڈاس کی طرح بولنا ہے۔ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیرن۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ پاک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، اس مدرسے کو اللہ پاک اونچا سے اونچا کر دے۔ محتم صاحب کی زندگی، میرے بھائی کی زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ جلدی سے ہاتھوں کو اٹھاؤ، دعا کرو، سب اٹھاؤ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریۃ اجمعین۔ اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفار الذنوب۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام مشکلات کو آسان کر دیجیے۔ اللہ اس مدرسے میں خوب برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے پیرنٹس کی زندگی میں حیات کو اللہ ان کو نیک حیات دان کر دینا اللہ۔ اے اللہ ہمارے شنطان کو نیک حیات دان کر دینا اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری سے قبل یا اللہ اسلام والی موت عطا فرمائیے، ایمان کی موت عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لیجئے، اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ ہم سب کو 5 وقت کا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله۔